اچھا ایک اور کوشچن ہے، وہ جو ہے نا بدعت کی جو ہے وہ شیعوں کے ہاں کیا جامع تعریف بتایا؟ بدعت وہی ہے کہ اگر کوئی چیز اللہ نے نہیں فرمایا نا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، شریعت میں نہیں، آپ اس میں اپنے سے بنا دیں. اگر آدمی اپنے سے بناتا ہے لیکن کہتا ہے کہ یہ شریعت نہیں ہے، بھائی اس میں کوئی فرق نہیں ہے. مثلا میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ جو ہے نا ٹوتھ برش استعمال کریں، ٹوتھ برش شریعت میں نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں اس سے دانتوں کی صفائی ہوتی ہے. میں نہیں کہتا یہ سنت ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ ٹوتھ برش جو ہے ٹوتھ پیسٹ لگا کے صابن سے بدن دھو لو، یہ اچھی بات ہے. میں نہیں کہتا یہ اللہ کا حکم، یہ بدعت نہیں ہے. یہ اگر دین میں اضافہ نہیں کر رہا نا، میں نہیں کہتا ہوں یہ دین کا شریعت کا حکم ہے، اللہ نے واجب کیا. میں کہتا ہوں یہ بھائی اگر تم صفائی کرنا چاہتے ہو تو بھائی یا مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو ٹیلی فون پہ مجھے کال کرو، ٹیلی فون اچھی چیز ہے. اب یہ کوئی حدیث تھوڑی ہے کہ ٹیلی فون اچھی چیز ہے. تو اگر میں شریعت میں داخل کر دوں، میں کہتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ ٹیلی فون استعمال کرو، اگر میں کہتا ہوں یہ سنت ہے پھر تو بدعت ہے. یعنی دین میں آپ اضافہ کریں، دین میں اضافہ کوئی چیز کریں، حلال حرام یا مثلا جو عقائد میں کوئی چیز اضافہ کریں تو وہ بدعت ہے. وہ بدعت ہے اور وہ جہنمی ہے. لیکن وہ جھوٹا آدمی ہے بھائی، وہ اللہ نے جب نہیں کہا آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا؟ وہ لازمی بات ہے کہ وہ آدمی جھوٹ کہہ رہا ہے. لیکن اگر کوئی چیز وہ عام دین میں اضافہ نہیں کر رہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا نظریہ ہے، یہ میرا خیال ہے، بھائی آپ کو اگر کسی سے بات کرنی ہے تو اس کو کال کرو، فون کرو، ای میل یوز کرو، یا تم صابن کا استعمال کرو، ہاتھ دھونے صابن کا استعمال کرو، اس سے ہاتھ صاف ہوتے ہیں، گرم پانی لے لو، صابن لے لو. یہ بدعت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اوکے مزید بولے بھائی. مثلا جیسے کہ انتظامی معاملات ہوتے ہیں نا، اس میں رد و بدل اگر کر دیا جائے تغیر و تبدل ہمارے ہاں اگر آپ کو میں مثال دوں تو ایک اچھی مثال جو ہے وہ تبلیغی جماعت کی ہو سکتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مطلب اسے روزہ لگاؤ، مثال دے رہا ہوں میں، اسے روزہ لگاؤ یا چلا لگاؤ یا کوئی اور ایسی چیز صحیح ہے. اگر وہ کہیں کہ اس سے آپ کا تزکیہ نفس ہوگا صحیح ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ یہ یا اللہ نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین کا حکم ہے، آپ نے اس کو ماننا ہے، اس صورت میں بن جائے گا. اور اگر یہ صورت آپ کو وہ کہہ رہے ہو صرف آپ پر واجب نہیں قرار دے رہے، مطلب صرف آؤ ہماری طرف، تو کون سی چیز پر بدعت داخل ہوگی؟ تو یہ جو صوفی حضرات وغیرہ چلہ وغیرہ نکالتے ہیں، ریاضات وغیرہ کرتے ہیں، اس کی کوئی حدیث روایت تو نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ کر دو اتنا ثواب ہے، یہ کر دو تمہیں یہ مقامات ملیں گے. لازمی بات ہے، عبادت تو وہی کرنی ہے جو اللہ نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، وہی کرنی ہے. اپنے سے عبادت بناؤ تم چلہ، اللہ رسول نے نہیں فرمایا. اور وہ لوگوں کو تو نہیں کہتا ہے کہ یہ اسلام کا جز نہیں، وہ کہتے ہیں اسلام کا جز ہے. وہ جو کہتے ہیں چلہ نکالو تم 40 دن بیٹھ کے یہ ذکر پڑھو. اگر یہ نہ کہے کہ اسلام کا مطلب کہ اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا، انتظامی معاملہ یہ نکالا ہے اچھی یہ ذکر اور عبادت انتظامی نہیں ہے نا. ذکر عبادت یہ تو انتظامی نہیں ہے. چلہ نکالنا یہ تو ذکر کرتے ہیں نا، عبادت کرتے ہیں. جو عبادت انتظامی مسئلہ کس کو بولتے ہیں؟ مثلا ابھی پاکستان میں قومی اسمبلی ہے، کوئی حدیث روایت توڑی ہے کہ تم انتخابات کرو؟ حدیث روایت توڑی ہے. وہ ادعا بھی نہیں کرتے کہ کوئی حدیث روایت ہے. وہ خود پاکستان والے کہتے ہیں کہ ہم نے برطانیہ سے سیکھا، برطانیہ کا جو پارلیمانی نظام ہے ہم نے اسی کی کاپی کر دی پاکستان میں. ٹھیک ہے، یہ بدعت نہیں ہے کیونکہ کوئی ادعا بھی نہیں کرتا یہ کوئی دینی مسئلہ ہے. وہ خود کہتا ہے ہمارا حکومت سیکولر ہے، بھائی ہم نے اپنا نظام جو ہے اسلام سے نہیں لیا، ہم نے اپنا نظام کن سے لیا؟ برطانیہ سے لیا. انتظامی مسئلہ یہ ہے. لیکن وہ جو صوفی حضرات آپ کے وہ کرتے ہیں نا چلہ وغیرہ، تم یہ ذکر پڑھو، یہ کام کرو، یہ کرو، وہ تو انتظامی مسئلہ نہیں، وہ تو عبادات ہے. عبادات تو اللہ کی جانب سے ہوتی ہے. اچھا تو مطلب کوئی بندہ جی سر، اللہ آپ کو جزائے خیر. سوال آپ کے ختم نہیں ہوا بھائی؟ کوئی تھوڑے ایک دو کوشچن رہتے ہیں، صحیح میں وہ کر لوں؟ جی تو پھر صحیح ہے. میں بہت ہفتوں سے کوشش کر رہا تھا آپ سے بات. جی سر، جی بسم اللہ. ہاں مطلب میں کہتا ہوں کہ میں جو ہے 10 دفعہ میں نے سبحان اللہ الحمدللہ کچھ ذکر و اذکار وہ اس کی قرآن میں ملتی ہوں نا مجھے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، قرآن میں تو یہ ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کی زیادہ سے زیادہ ذکر کرو. ٹھیک ہے نا؟ تم سبحان اللہ 100 مرتبہ، 1000 مرتبہ، 1 ملین مرتبہ کہہ دو، اس کی تو کوئی ممانعت نہیں ہے. لا الہ الا اللہ جتنا زیادہ کہنا ہے کہہ دو. لیکن وہ جب کہتا ہے کہ تم اس عدد کے ساتھ مثلا کہ اس آیت کو 100 مرتبہ یا 200 مرتبہ 40 دن کے لیے کر دو، وہ تو قرآن پہ عمل تو نہیں کر رہا نا. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ بھائی جتنا زیادہ اللہ کی ذکر کرو. وہ کہتے ہیں کہ مثلا تم فلان آیت کو سجدہ یونسیہ کر دو. سجدہ یونسیہ کیا ہوتا ہے؟ وہ صوفی حضرات کرتے ہیں نا. حضرت یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے اس کو سجدے میں 400 مرتبہ کہہ دو یا 1000 مرتبہ کہہ دو 40 دن کے لیے. تصوف تو سراسر ہاں وہ کہتا ہے ایک عدد زیادہ نہ ہو، ایک عدد کم نہ ہو، اسی عدد کے ساتھ تم نے پڑھنا ہے. وہ تو اپنے سے بناوٹی بات ہے نا.